بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم لوگ نون قطنی یعنی کہ چھوٹا نون اس کے بارے میں جانیں گے۔ نون قطنی چھوٹا نون یہ تقریباً 50 دفعہ جو ہے وہ 50 ٹائمز قرآن میں آپ کو ملے گا، اور یہ ہمارے انڈیا پاکستان کی قرآن میں ہی ملتا ہے۔ عرب کی جو قرآن ہوتی ہے، عربوں کی قرآن میں یہ نون قطنی نہیں ملتا ہے، اس لیے ہم کو اس کا قاعدہ جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ کیا ہے۔ نون قطنی تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کی ایک حرکت رہ جاتی ہے اور ایک حرکت نون زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا قاعدہ ہے اس کا؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب تنوین ہو، تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا جو حرف ہوگا وہ ساکن ہو تو تنوین کی ایک حرکت رہے گی اور ایک حرکت نون زیر میں بدل جائے گی۔ حمزۃ الوصل کیا ہے؟ یہ ٹیمپرری حمزہ ہوتا ہے، الف یا حمزہ، اس کو کیسے حمزہ کہتے ہیں، تو یہ ٹیمپریری ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے اور کبھی بھی یہ گر جاتا ہے بیچ میں، یعنی کہ تنوین اور ساکن حرف کے بیچ میں یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ نوح نبنہ، نوح نبنہ، اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ نوحن تھا، یہاں نوحن تھا، یہاں دو پیش کی جو حرکت تھی اس کی ایک حرکت کو ہٹایا گیا اور ہٹا کر کے نون زیر میں بدل دیا گیا۔ یہی چیز عربوں کی قرآن میں نون زیر لکھ کر کے یا نون قطنی جس کو ہم کہہ رہے ہیں چھوٹا نون، وہ لکھا نہیں ہوتا ہے، خود سے اس کو سمجھنا ہے اور خود ویسے پڑھنا ہے۔ ہم اس قاعدے کو جانیں گے کہ اس کا قاعدہ کیا ہے تو پھر ہم وہاں پہچان جائیں گے اور ہم اس قرآن میں بھی بآسانی انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے قدیر الذی، قدیر الذی، تو قدیر الذی کیا تھا؟ وہ پہلے قدیر تھا، تو قدیر جو ہے اس کی ایک حرکت ہٹ کر کے نون زیر میں تبدیل ہو گیا۔ اور ابھی آپ یہاں کہیں گے کہ لام کے اوپر تو مشدہ ہے، لام کے اوپر تو سکون نہیں، تو جس حرف پہ مشدہ ہوتا ہے اس میں دو حرف ہوتا ہے، ایک تو ساکن حرف اور ایک حرکت والا حرف، تو یہاں لام مشدہ یعنی لام پہ سکون ہے اور پھر لام پہ ایک زبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ادنی نیلتی، ادنی نیلتی، تو یہاں اصل میں کیا تھا؟ عدنن، عدنن تھا، تو ایک حرکت ہٹا کر کے نون زیر میں وہ تبدیل کیا گیا۔ تو یہ نون قطنی پڑھنے کا طریقہ تھا، اور اس میں پھر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ جو کامن ہے وہ سمجھنا یہ ہے کہ نون قطنی ہمیشہ زیر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، اور نون قطنی جب ہم تسلسل تلاوت میں ہوتے ہیں یعنی کنٹینیو پڑھ رہے ہیں تو نون قطنی کو پڑھنا ہے، اور نہیں تو پھر نون قطنی کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر وقف کریں گے تو نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، تو نون قطنی پر اگر وقف کرتے ہیں یعنی کہ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کے پڑھنے کا دو طریقہ ہے۔
اس طریقے کو خیال کرنا ہے، اور یہ بہت ہی ایزی ہے کرنا۔ اس میں یہ ہے کہ جب ہم وقف کر گئے نون قطنی پہ، تو اب جو دوسرا حرف ہوگا یا دوسری آیت ہوگی یا دوسرا جو لفظ ہوگا جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، تو اس ہمزۃ الوصل پہ ہم کیا لگائیں گے؟ زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے؟ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات کا خیال رکھنا وہ کیا کہ ہم تیسری حرف کو دیکھیں گے، ہمیشہ تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہوگا، تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہوگا تو ہم ہمزۃ الوصل پر زبر ہی لگائیں گے، زبر کی حالت میں بھی زبر لگائیں گے اور زیر کی حالت میں بھی زبر لگائیں گے، اور ہم پھر زبر کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اور دوسری بات کو جو یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو پیش سے ہم شروع کریں گے، یعنی ہمزۃ الوصل پر پیش لگا کر پیش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یعنی کہ ہم دوسری آیت جو ہم شروع کریں گے وقف کرنے کے بعد، دوسری آیت شروع کرتے ہیں تو پہلے لفظ کو دیکھنا ہے کہ تیسرے حرف پر زبر ہے یا زیر ہے تو ہم زبر سے شروع کریں گے، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو ہم اس کو پیش سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اب وقف کرنے کی صورت میں، ٹھہرنے کی صورت میں اس کو کیسے پڑھیں گے نون قطنی کو؟ فخورا الذین، یہاں جو وقف کرنے کا جو قاعدہ ہے اسی قاعدے پر ہم یہاں وقف کر جائیں گے، ٹھہر جائیں گے فخورا، اور اب اس کو نئے طریقے سے شروع کریں گے تو ہم اس ہمزۃ الوصل پہ، اگر یہاں دیکھیے ذا کے نیچے زیر ہے تو ہم اس پر زبر لگا کر کے شروع کر رہے ہیں الذین، الذین، فخورا الذین۔ اسی طرح سے منیب، یہاں ہم ٹھہر گئے منیب، اب یہاں ادخلوہا، ادخلوہا، تو یہاں پیش تھا تو ہم نے یہاں حمزہ پہ ہمزۃ الوصل جو ہے اس کے اوپر ہم نے پیش کو رکھا۔ تو اس طرح سے ٹھہرنے کی صورت میں نون قطنی پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا، اور پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ نون قطنی یعنی چھوٹے نون کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔